عشاء کے وقت کی بات کر رہا ہوں. عشاء کے وقت چپل ہم دور نکال دیا کرتے، پیدل چل کر کے تھوڑی دور ہمیں جانا تھا. اتنی دیر میں ہی ہمارے تلووں کے اندر پورے عجیب سی گرمی ایسی لگی کہ بعد میں دیکھا، محسوس کیا. میرے عزیزوں، میں یہ شکایت کے طور پر نہیں کہہ رہا ہوں، صرف یہ بتا رہا ہوں کہ پتھر کتنے گرم ہوتے ہیں رات کے وقت جب اتنے گرم تھے. اب میں حقیقی بات بتانا چاہتا ہوں. ظہر کے وقت میں نے دیکھا، جانے کی ہمت نہیں تھی، دور کھڑے تھے جنت البقیع کے پاس. ایک بندے کو ہم دیکھ رہے تھے ننگے پیر پیدل انہی پتھروں پر چلتا ہوا باب السلام کی طرف گیا. کسی اور کے چلنے کی ہمت بھی نہیں ہے، بغیر چپل کے گیا باب السلام میں اندر داخل ہوا. سلامی پیش کیا، وہاں سے جلدی نکال دیتے ہیں پولیس والے، سلام کرو نکل جاؤ. نکل آیا. باہر آنا ایسا ہے کہ پیر رکھو تو چیخ نکل جائے گی تمہاری، لیکن انہی میں وہ آرام سے چلتا ہوا یہاں تک آیا. دوبارہ پھر باب السلام گیا، چلتے ہوئے واپس گیا، پھر داخل ہوا، سلام کیا، تھوڑی دیر کے بعد دیکھے پھر باہر نکل آیا، پھر اسی گرم پتھروں پر پھر چلتے ہوئے باب السلام کی طرف گیا. کافی دیر تک دیکھتا رہا، نہ جانے وہ کب تک اس طرح ادھر سے جاتا تھا، سلام کر کے پھر آتا تھا، پھر انہی پتھروں پر. میں نے محسوس کیا کہ اگر 2 منٹ کوئی اس پتھر پر چلے تو اس کے نیچے، پیروں کے نیچے جل جائے گا، آبلے پڑ جائیں گے. لیکن گھنٹوں وہ بندہ چلتا رہا صرف حضور کو سلام پیش کرنے کے لیے. سچ مانو میرے عزیزوں، آنکھیں بھیگ گئیں، جسم پہ کپ کپی طاری ہو گئی. میں نے یاد کیا، یا رسول اللہ، یہ صرف اور صرف تمہاری محبت کی تاثیر ہے. آج ہمیں احساس ہو گیا کہ بلال حبشی گرم سل کو کیسے برداشت کرتے تھے. اگر میرے مصطفیٰ سامنے ہو تو پھر آگ بھی ٹھنڈی نظر آنے لگتی ہے، پتھروں کی گرمی بھی نرم اور ٹھنڈی محسوس ہونے لگتی ہے. ان عاشقوں کو ہم نے دیکھا، ان گرم پتھروں پر وہ چل کر بار بار سلام کے لیے جا رہے ہیں. یقیناً تلووں میں آبلے پڑے ہوں گے، زخم آئے ہوں گے، لیکن اگر اس سے پکڑ کر پوچھتے تو شاید وہ یہی بتاتا کہ میرے تلووں کی کیا حیثیت اس حسین گنبد کے سامنے، میرے پیروں کی کیا حیثیت اس عظیم بارگاہ کے سامنے. عزیزان گرامی وقار، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں حاضری دیتے ہوئے آج بھی ہزاروں عاشقوں کو دیکھا جن کی کیفیت عجیب ہوتی ہے. ہم یہ نہیں جانتے کہ وہاں کون کس حالت میں آتا ہے. ایک بڑے بزرگ لاہور کے رہنے والے، ان کے مرید حج پہ جا رہے تھے تو انہوں نے اپنے پیر و مرشد سے اجازت لی. مرشد گرامی نے کہا کہ بیٹا حج پر جانا، پھر مدینے جب جانا تو خیال رکھنا کہ ہر چیز کا ادب کرنا، چاہے وہاں کے جانور بھی کیوں نہ ہو، جانوروں کا بھی ادب ملحوظ رکھنا. وہ مرید، سچا مرید، حج سے فراغت کے بعد مدینے حاضری کے لیے گیا. مدینہ طیبہ، یہ اس زمانے کی بات، آج سے 700-800 سال پہلے. مدینہ طیبہ کی حاضری کے بعد چھوٹی چھوٹی گلیاں تھی، رات کا وقت تھا، نکل رہا تھا، ایک کتا سویا ہوا تھا، اس کتے پر پیر پڑ گیا اس مرید کا. اچانک پیر پڑا، جان بوجھ کر کے نہیں، کتا چیختا چلاتا ہوا، اپنا بچاتا ہوا نکل گیا. لیکن اس مرید کو اندازہ ہوا کہ کتا زخمی ہوا، مجھ سے غلطی ہو گئی، میرے مرشد نے کہا تھا، لیکن انجانے میں ہوا. خیر، حج سے فراغت کے بعد، بارگاہ مصطفیٰ کی حاضری کے بعد جب وطن لوٹا، کئی تحفے تحائف لے کر اپنے مرشد کی بارگاہ میں جب آیا تو لوگوں نے کہا کہ حضرت ملنا نہیں چاہتے. تو اس نے اصرار کیا کہ حضرت سے مجھے ملنا ہی ہے. لوگوں نے کہا بیمار ہیں. پھر اس نے اصرار کیا، کہو حضرت سے کہ مدینے سے آ رہا ہوں. لوگوں نے جب اطلاع دی تو مرشد گرامی نے اجازت دی. جب وہ حاضری کے لیے اپنے مرشد کے پاس آیا تو زخمی حالت میں دیکھا، ہاتھ پر پٹی بندھی ہوئی. پوچھا حضور کیا ہوا آپ کو؟ مرشد گرامی کی آنکھوں میں آنسو آئے. کہا مدینے میں تو نے جس کتے پر پیر رکھا تھا میں ہی تو تھا. تجھے یہ اندازہ نہیں کہ وقت کے بڑے بڑے لوگ وہاں پر اپنے آپ کو ان حیثیتوں میں پیش کرتے ہیں. اسی لیے ہم تمنا یہی کرتے ہیں کہ یا رب ہم کو اتنا مقام دے دے کہ لوگ ہمیں مصطفیٰ کے دربار کا کتا کہیں، سگانے کوئے مصطفیٰ ہمیں کہیں.
اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دعا بھی کیا کرتے تھے اور فخر سے بھی کہتے تھے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے باہر بیٹھنے والے دربانوں کا کتا ہوں۔ عزیزان گرامی، اس مقام بلند و بالا کی جتنی بھی میں تعریف کروں یا جتنا بیان کروں وہ بیان سے باہر ہے، اور آپ کو اندازہ ہے ہماری زندگی کا اب ایک ہی مقصد، آپ سب کا بھی یہی مقصد ہے کہ جئیں گے تو میرے مصطفیٰ کی عزت کے لیے جئیں گے۔ اگر ان کی عزت سلامت ہے تو سب کچھ سلامت ہے، اگر ان کی محبت ہمارے ساتھ باقی ہے تو سب کچھ باقی ہے، اور اگر یہ نکل گئی تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی لیے بلے شاہ میاں رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جس دل میں حضور کی محبت نہیں ہوتی اس دل میں کتے رہتے ہیں، دنیا کے کتے ہیں، خنزیر ہوا کرتے ہیں۔ اس دل کو کبھی بھی اس محبت سے خالی مت کرنا۔ آج کے بعد تمنا یہی رکھو حاجی جائے یا حاجی آئے تمہاری آنکھیں بھیگ جانا چاہیے۔ اس لیے میں نہیں کہہ رہا کہ میری عزت کریں، اس لیے کہ اس عظیم مقام کو دیکھ کر کیا رہا ہے جس پر جبرائیل امین کی پہرہ داری ہوا کرتی ہے، اس عظیم دربار سے یہ لوٹ کر کیا رہا ہے جہاں پر صبح 70,000 فرشتے سلامی کے لیے آتے ہیں تو شام کو 70,000 فرشتے سلامی کے لیے آتے ہیں۔ وہ مقام جس کے متعلق فرمایا گیا ہے کہ وہ لحد جو مصطفیٰ کریم کے جسم سے لگی ہوئی مٹی ہے وہ عرش اعظم سے بھی افضل ہے، عرش اعظم سے بھی افضل ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں جینا میرے عزیزو یہ حقیقت میں جینا ہے۔ میں نے مرشد گرامی حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو یہ کہتے ہوئے بھی سنا ہے کہ وہ اپنے اشعار میں بھی یہ کہتے تھے داغ فرقت طیبہ قلب مزمحل جاتا، کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا۔ انہی میں انہوں نے تمنا یہ کی ہے کہ اگر حضور کے دربار میں موت آ جائے تو اے لوگوں سمجھ لو حقیقت میں وہ زندگی مل گئی، زندگی مل گئی۔ یہاں کا جینا تو ہم دیکھ رہے ہیں، یہاں جی کر کے بھی موت کی طرح ہے، مردار کی طرح لوگ جیتے ہیں، لیکن جنت البقیع کو کئی مرتبہ دیکھو تمہاری پیاس نہیں بجھتی، وہ قبرستان ہے اور اس قبرستان کو کچھ بھی سجایا نہیں گیا، صرف اور صرف ریتیلی مٹی کا قبرستان ہے، قبروں کے صحیح نشان بھی نہیں ہے، لیکن میں گھنٹوں کھڑا رہا ہوں قبرستان میں۔ جنت البقیع سچ کہوں اللہ کی قسم میں کہتا ہوں بڑے بڑے محلات سے زیادہ مجھے وہ خوبصورت نظر آتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں لیٹا ہوا ہر کوئی قبر میں اگر کچھ دیکھ رہا ہوگا تو اس ہرے گنبد کو دیکھ رہا ہوگا، سامنے ہی گنبد خضرا ہے۔ جتنوں کو بھی وہاں لٹایا جاتا ہے میرے مصطفیٰ کے پڑوس میں لٹایا جاتا ہے۔ میرے عزیزوں بزرگوں نے فرمایا، ایک بندے نے سوال کیا تھا اپنے پیر و مرشد سے، حضور یہ تمنا کیوں کرتے ہیں کہ بزرگوں کے دیار میں ہمیں موت آ جائے، وہاں پر ہمارا دفن ہو جائے؟ ایسی محفل لگی ہوئی تھی، انہوں نے کہا بیٹھ جاؤ خاموش، میں بعد میں جواب دیتا ہوں۔ گرمی بہت تھی، آپ نے پنکھا منگوایا، فین منگوایا، گرمی بہت زیادہ تھی، محفل میں بہت سارے لوگ تھے، پنکھا لایا گیا، پنکھا لگایا گیا، جب پنکھا چلایا گیا ہوا بہت تیز آئی، ظاہر سی بات ہے حضرت کے لیے لایا گیا تھا پنکھا، لیکن سامنے جتنے تھے ان کو بھی ہوا لگ رہی تھی۔ اس مرید سے حضرت نے کہا یہ پنکھا کس کے لیے ہے؟ کہا یہ آپ کے لیے۔ کہا ہوا تو تجھے بھی لگ رہی ہے۔ کہا اسی لیے ہم تمنا کرتے ہیں بزرگوں کے دربار میں دفن ہونے کی کہ رحمتیں ان پر برس رہی ہوتی ہیں، چھینٹے ہم پر بھی پڑ جائیں گے۔ اور جب دوسرے بزرگوں کی بات یہ ہے تو میرے مصطفیٰ کے دربار میں کتنی رحمتیں برس رہی ہوں گی، کتنی بارشیں ہو رہی ہوں گی۔ حضور کا دربار بھی ہے، صدیق اکبر بھی وہی ہیں، فاروق اعظم بھی وہی ہیں، عثمان غنی بھی اسی جنت البقیع میں ہے، سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا بھی اسی قبرستان میں ہے، ماں عائشہ صدیقہ وہاں ہیں، حضور کی ساری ازواج مطہرات ہم سب کی مائیں وہاں پر ہیں، حضور کی پھوپھیاں وہاں پر ہیں، 10,000 کے قریب صحابہ وہاں پر موجود ہیں، 1,00,000 سے زیادہ تابعین اور اولیاء وہاں پر ہیں۔ اگر اس قبرستان میں کوئی دفن ہو گیا تو اس کے وارے نیارے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے تیرے رب سے کس نے دھوکہ دیا ہے؟ کون ہے جو تجھے تیرے رب سے دور کیا ہے؟ یہ تمہاری دکانیں، یہ تمہاری جائیداد کا حساب کتاب، یہ تمہاری اولاد کی محبت، تمہاری بیویوں کی محبت، یہ وہ ساری دنیا ہے جو تجھے اللہ کی عبادت سے دور کیے جا رہی ہے۔ کیوں وقت پر تمہاری نماز ہوتی نہیں؟
ریزن خود تلاش کر لینا آپ جا کر کے. ظہر میں میں کہاں تھا, کون سی چیز نے مجھے نماز سے روکا تھا, عصر میں میں کہاں تھا, کس چیز نے مجھے سجدہ کرنے سے دور کر دیا. ریزن آپ خود ڈھونڈو, روزانہ آپ خود ڈھونڈو. مغرب میں کیوں سر نہیں جھکا پایا میرے رب کی بارگاہ میں, کون سی چیز مجھے روکی تھی. کیا میں دکان پر بیٹھا تھا؟ تو وہ دنیا ہے جو دھوکہ ہے جو تجھے اللہ سے دور کر رہی ہے. یا تم دوستوں کے ساتھ بات چیت میں بزی ہو گئے تھے, تو یہ دوست شیطان ہیں جنہوں نے تجھے اللہ سے دور کیا تھا. یا کوئی اور چیز تھی, موبائل میں بیٹھا تھا, گیم کھیل رہا تھا, یہ وہ دنیا ہے جو تجھے اللہ سے دھوکہ دی ہوئی. ٹی وی میں بیٹھا تھا, میچ میں بیٹھا تھا, کھیل کود میں تھا. یہ ساری چیزوں کا ریزن آپ خود ڈھونڈو. یہ عبادتوں سے کون ہے جو مجھے دور کیا ہے؟ اللہ کریم کی بارگاہ میں سر جھکانے سے کون سی چیزیں روک رہی ہیں؟ مجھے بتاؤ قسم رب ذوالجلال کی, آج کسی نے تمہارے گردن پر تلوار رکھی ہے کہ اگر سجدہ کرو گے تو کاٹ دیے جاؤ گے, مار دیے جاؤ گے. کسی نے تم کو نیزہ دکھا کر کہا کہ مسجد جاؤ گے تو گھونپ دیا جائے گا. کوئی چیز نہیں ہے. تمہارا نفس ہے جو تمہیں دور کیا ہوا ہے. تمہاری اپنی وہ چیزیں ہیں جن کو تم دل سے لگائے ہوئے ہو. اللہ کریم کی بارگاہ میں آنے کے لیے جو اہمیت تمہیں دینا چاہیے وہ دوسروں کو اہمیت دینے لگ گئے. اسی لیے ایک بزرگ نے کیا خوب کہا تھا, وہ اپنے مرید کی دکان میں گئے, بہت بزی شیڈول تھا اس مرید کا, دکان میں اتنے گاہک ہوتے تھے, بھیڑ ہمیشہ, وقت ہی نہیں ملتا تھا بیچارے. لیکن پیر صاحب آئے ہیں دکان میں تو عزت و احترام ہونی چاہیے. اپنے مرشد کو اس نے بلایا, کرسی پر بٹھایا, بہت دیر تک وہ اس کی دکان میں پڑھتے رہے, بیٹھے رہے. وہ بھی خوش باش تھا, پیر صاحب آئے پڑھے تو اور برکت, اور اس کو وقت ہی نہیں ہے. تھوڑی دیر کے بعد پیر و مرشد نے اس کے دکان کی چیزیں اٹھا کر کے جو ڈبے وغیرہ تھے سونگنے لگے. یہ سونگا, وہ سونگا. اس مرید نے پوچھا, حضور یہ آپ کیا کر رہے ہیں, کیا سونگ رہے ہیں؟ کہا میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ان ڈبوں میں کہیں تو پخانا تو نہیں کرتا, کہیں تو اپنی حاجت اسی میں تو نہیں کرتا. اس نے کہا کیوں آپ ایسا کہہ رہے ہیں؟ کہا تو جتنا بیزی ہے جانے کا موقع کہاں ملتا ہوگا, یہی تو اپنا ٹوائلٹ بھی کرتا ہوگا. اس نے کہا حضور اتنا وقت تو نکال لیتا ہوں, طہارت کے لیے جا سکتا ہوں, استنجا پخانے کے لیے تو جا سکتا ہوں. زوردار تماچا انہوں نے لگایا, اپنے پیٹ کی گندگی نکالنے کے لیے تیرے پاس وقت ہے, اس رحمان کے دربار میں سر جھکانے کے لیے تیرے پاس وقت نہیں. تو نے کس چیز پر اپنی پوری اپنا دل لگا رکھا ہے؟ یہ تھی ان کی تربیت. حقیقت ہے میرے عزیزوں, ہم اگر ریزن ڈھونڈیں تو چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے ہم اپنا وقت بھی دیتے ہیں, پیسے بھی دیتے ہیں. لیکن اللہ کریم کے ساتھ تمہارا کیا سلوک ہے؟ یہ حدیث سنا کر میں بس ختم کرتا ہوں. اللہ کریم خود فرماتا ہے, یہ حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی اس کو کہتے ہیں, فرمان اللہ کا ہے, زبان رسول اللہ کی. اللہ فرماتا ہے انا عند ظنی عبدی بی, بندہ میرے متعلق جیسا گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا سلوک کرتا ہوں. تم اللہ کریم کے لیے کیا مقام رکھتے ہو اپنے دل میں؟ اللہ کی بارگاہ میں آتے ہو تو کس طرح؟ اسی لیے حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ہم نے سنا ہے کہ جب وہ نماز کے لیے جاتی تو دلہن کی طرح سج کے جاتی تھی, پورے تیار ہو. پوچھا ان سے کسی نے تو وہ کہتی تھی میں چاہتی ہوں کہ اللہ نے جتنی نعمتیں مجھے دی ہیں اس بادشاہ کو نہ دکھاؤں تو پھر کس کو دکھاؤں؟ اس بادشاہ کی بارگاہ میں جا رہی. دنیا والے سیٹھوں کے سامنے جانے کے لیے سجتے سورتے ہیں, میں خلاق العالمین کی بارگاہ میں جانے کے لیے سجتے. اور ہمارا کیا مزاج ہے؟ ہم نے دیکھا ہے مسجد میں آنے کا انداز کس کا کیسا ہے. تم بادشاہ ہے تو جہاں کے دربار میں آ رہے ہو تو کس انداز سے آنا چاہیے. یہ ساری چیزیں آپ ذہن میں رکھو. اللہ کریم کے لیے تمہارے دل میں کیا مقام ہے؟ ظاہر سی بات ہے تمہیں آج بھی اپنے پیٹ کی غلاظت نکالنی ہو کہیں راستے پر تو شوچالیہ ڈھونڈتے ہیں اور پیسے دے کر کے جاتے ہیں. مسجد کی کیا کیا چیزیں مفت میں استعمال کرتے ہیں. کبھی اس کا خیال آتا ہے کہ ہم یہاں کی اے سی, یہاں کے پنکھے, یہاں کے قالین, یہاں کا پانی سب کچھ استعمال کرتے ہیں, لیکن مسجد میں جو ڈبہ گھومتا رہتا ہے تو لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ یہ تو صدر سیکریٹری کے لیے گھومتا ہے, یہ کمیٹی کے لیے جاتا ہو. آپ اس وہم و گمان سے نکل جاؤ. اللہ کی بارگاہ میں 1 روپیہ بھی جو دیا جاتا ہے وہ شمار ہوتا ہے دنیا بھر کے تمام دولتوں سے زیادہ عزیز اللہ کی بارگاہ میں وہ پیسہ ہے جو یہاں صفوں میں آپ نے اللہ کے نام پر دیا ہوا ہے. اپنی عادت رکھو کہ مسجد کے لیے ہمارے دل میں کیا احترام ہے. دوسری دنیاوی کسی بھی چیز کو دیکھنے کے لیے ٹکٹ دیتے ہیں, وہاں چھوٹی موٹی چیزوں کو خرچ کرنے کے لیے ہم بے پناہ پیسے خرچہ کرتے ہیں. پان میں, بیڑی میں, سگریٹ میں, تھوکنے میں کتنے پیسے برباد کیے جاتے ہیں.
اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر جب بات آتی ہے تو کیوں دل پر